الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے لیکچر نمبر 22 اسلامیات 202 کا ہسٹری آف اسلام، دا لائف اینڈ سروسز آف دا تھرڈ رائٹس کیلف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں جی لیسن کی طرف۔ انٹروڈکشن۔ ہز نیم از عثمان، آپ کا جو نام تھا وہ عثمان تھا۔ ہز سر نیم از ابو عبداللہ، اور جو سر نیم تھا وہ ابو عبداللہ تھا۔ ہز ٹائٹل از ذو النورین، ان کا جو لقب تھا وہ ذو النورین تھا۔ دا مین آف ٹو لائٹس، ان کو مین آف ٹو لائٹس بھی کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے میرڈ ٹو ڈاٹرز آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ غنی بھی ان کو کہتے تھے کیونکہ ہی اسپینڈ اے لاٹ آف منی ان دا وے آف اللہ آن سیورل اوکیزنز، کیونکہ انہوں نے مختلف مواقع پہ جو اپنی دولت تھی وہ بہت زیادہ خرچ کی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ہز ٹرائب واز بنو امیہ، ان کے جو قبیلے کا نام تھا وہ بنو امیہ تھا۔ ہی واز بورن 6 years آفٹر دا ایئر آف ایلیفینٹ، اور جو اونٹوں کا سال جس کو کہتے ہیں اس سے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ہی واز میٹڈ آن دا 18 ذی الحج 35 ہجری، تو ان کا انتقال جو ہے وہ 18 ذی الحج 35 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ سارا انٹروڈکشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ اسلام کی، ان کا انٹروڈکشن آپ کو بتایا گیا۔ یہ سارے MCQs آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں، یہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ آگے جی پرسنل کریکٹرسٹکس اینڈ ڈسٹنکشن، یہ خوبیاں، جو پرسنل خوبیاں کیا تھی ان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز دا اونلی پرسن ہو میرڈ ٹو ڈاٹرز آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، کہ آپ رضی اللہ عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ تو ایون بیفور ایکسیپٹنگ اسلام، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی واز اے مین آف گڈ ہیبٹس، تو ان کی جو عادات تھیں وہ بہت اچھی تھیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کی جو پرسنل خوبیاں تھیں، عادات ان کی تھیں، وہ بہت اچھی تھیں۔ اگر یو آر دا فرسٹ پرسن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یو آر دا فرسٹ پرسن آفٹر حضرت لوط علیہ السلام ہو مائگریٹڈ along with his family in the way of اللہ، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی تھی اپنی خاندان کے ہمراہ۔ تو یہ آپ کی پرسنل خوبیاں اور ڈسٹنکشن ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اگے جی لائف آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اینڈ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز دا فورتھ امنگ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہی واز 34 years old ایٹ دا ٹائم آف ایکسیپٹنس آف اسلام، جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 34 سال تھی۔ ہی مائگریٹڈ ٹوائس ان دا وے آف اللہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 دفعہ ہجرت کی۔ ونس ٹو حبشیہ، ایک دفعہ حبشہ کی طرف، اینڈ سیکنڈ ٹو مدینہ، اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف۔ He could not participate in the battle of Badr due to serious illness of his wife حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، تو جنگ بدر میں آپ حصہ نہیں لے سکے تھے کیونکہ آپ کی جو وائف تھی ان کی جو حالت تھی وہ سیریس تھی۔ On the occasion of battle of تبوک، اور غزوہ تبوک کے موقع پر he spent so much money in the way of Allah that the Prophet peace be upon him was very happy and said that after today no action of Usman will harm him۔ تو جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو آپ نے اپنی بہت ساری جو رقم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی، اور آپ وسلم جس کی وجہ سے آپ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ از موسٹلی یوز ٹو کنسلٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ آن امپورٹنٹ میٹرز، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کرتے تھے مختلف اہم معاملات میں۔ آگے اگر ورچوز اینڈ میرٹس کی بات کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باٹ ہیون ٹوائس وائل ان دس ورلڈ، ونس ہی باٹ دا ویل آف روما۔ تو اگر ورچوز اور میرٹس کی بات کریں تو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے ان کو جنت دنیا میں ہی 2 دفعہ جنت کی بشارت دی گئی۔ کیسے؟ ونس ہی باٹ دا ویل آف روما، جب انہوں نے روما کا جو کنواں تھا وہ خریدا، اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اٹ ٹو دا پبلک، اور اسے لوگوں کے نام کر دیا، عوام کے نام کر دیا، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا تھا اباؤٹ وچ دا پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ دیٹ ہو ایور بائز دا ویل آف روما اینڈ میک اٹ ٹو دا مسلم دیئر از ہیون فار ہم، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی فرما رکھا تھا کہ کوئی شخص جو روما کا کنواں خریدے گا اور اس کو لوگوں کے لیے وقف کر دے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔
تو حضرت عثمان غنی نے وہ کام کیا تو آلریڈی ان کو جنت کی بشارت مل گئی. اور دوسری دفعہ فار دا سیکنڈ ٹائم ہی باٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اے پیس آف لینڈ فار دا ایکسپینشن آف دا پروفٹ ماسک about which the Prophet peace be upon him said, whoever buys so and so land and expand the mosque, he will get a better place in paradise. تو ایک دفعہ آپ نے ایک زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور جو مسجد نبوی تھی اس کو بڑھایا، تو جس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی فرما رکھا تھا کہ جو بندہ اس زمین کو خریدے گا اور مسجد کو بڑھائے گا اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. تو یہ دو مواقع ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی. آگے جی دا انٹروڈکشن اینڈ فیچر آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیلیفٹ ایرا، کہ آپ کا جو خلافت کا دور تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آن دا 4 محرم 24 ہجری، 4 محرم 24 ہجری کو، آن دا 3rd day آف دا بریل آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دا کمپینینس آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم اپوائنٹڈ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایز دا انٹرمیڈیٹ کیلیف اینڈ پلیج الائنس ٹو ہم آفٹر دا فجر پریئر. کہ 4 محرم 24 ہجری کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے تیسرے دن جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ جو مسلمانوں کا وہ بنایا اور فجر کے وقت اس سے پلیج کیا، مطلب الائنس شو کی. تو مینی ایریاز ور کنکورڈ ڈیورنگ ہز رین، آپ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقوں کو فتح کیا گیا، جن میں موسٹ آف دا کنگڈم روم، جن میں یہ قابل ذکر نام ہے. یہ نام آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں کہ بھئی آپ حضرت عثمان کی خلافت میں کون کون سے علاقوں کو فتح کیا گیا. ان میں روم آ جاتا ہے، ان میں صبور آتا ہے، جرجان آتا ہے، توس آتا ہے، خراسان آتا ہے، جور آتا ہے، کسر. تو یہ وہ مختلف علاقے ہیں جو آپ کی دور خلافت کے اندر فتح کیے گئے. بے باک ان 26 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلٹ مسجد حرام اینڈ ان 29 ہجری میڈ دا ایکسٹینشن آف دا مسجد نبوی. تو یہ امپورٹنٹ کام ہے آپ کے کہ 26 ہجری کو آپ نے مسجد حرم کی تعمیر کی اور 29 ہجری کو آپ نے جو مسجد نبوی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا. تو یہ مختلف کام ہیں جو آپ کے دور خلافت میں ہوئے. تو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ کو آ سکتا ہے. آگے جی امپورٹنٹ سٹیپس آف کیلیفٹ، خلافت کے جو بہترین سٹیپس لیے گئے وہ کون کون سے تھے. دا پرومیننٹ سٹیپس آف ہز کیلیفٹ ور دیٹ آل مسلمز ور gathered on the single recitation of the Holy Quran. آپ کی جو دور خلافت میں آپ نے یہ حکم دیا کہ جو تمام مسلمان ہیں وہ ایک ہی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، مطلب ایک سنگل ریسائٹیشن کا ایک قرآن پاک پڑھنے کا ایک فارمولہ ہوگا، مطلب تمام لوگ ایک ہی طرح کا قرآن پاک پڑھیں گے. دا سیلریز آف مؤذن، اور جو آپ کے دور حکومت میں جو مؤذن تھے ان کی جو سیلریز تھے ان کو فکس کیا گیا. اس کے بعد پیسچر ور میڈ فار دا آفیشیل اینیملز، اور باغات وغیرہ بھی بنائے گئے جانوروں کے لیے. یہ سارے آپ کے دور خلافت میں کام ہوئے. امپورٹنٹ فیچر آف دا عثمانی کیلیفٹ. اس کے بعد اگر امپورٹنٹ فیچر کی بات کریں، لائک دا پریویس کیلیف شورا کنسلٹیشن سسٹم واز فالوڈ، کہ جیسے کہ پچھلے خلافت کے دور میں ہوتا آیا تھا کہ جو شورا سسٹم تھا وہ انہوں نے بھی فالو کیا اپنے دور خلافت کے اندر. شورا سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ آتا تھا تو ایک کمیٹی ہوتی تھی، اس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور وہ فیصلہ دیتی تھی. تو وہ شورا سسٹم انہوں نے بھی فالو کیا اپنے دور خلافت کے اندر. In all important matters, the companions of the Prophet peace be upon him, especially the companions of Badr were consulted. کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ میٹر آتا تو شورا کی جو مجلس تھی وہ اس کے سامنے پیش کی جاتا اور وہ فیصلہ کرتی تھی. آگے ہے جی دا لائف اینڈ سروسز آف دا 4th righteous caliph حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی لائف اور سروسز کیا تھیں. انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں. ہز نیم واز علی، آپ کا جو نام تھا وہ علی تھا، علی اسد. ہز مدر گیو ہم ہز نیم ایٹ دا ٹائم آف برتھ. تو یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ حضرت علی کا جو نام تھا وہ ان کی والدہ نے ان کے جنم دن کے موقع پر رکھا تھا. ہز سر نیم واز ابو تراب، آپ کا جو سر نیم تھا وہ ابو تراب تھا. ابو الحسن ہز اور ابو الحسن تھا، اور ہز ٹائٹل واز امیر المومنین، اور آپ کا جو لقب تھا وہ امیر المومنین تھا. حیدر قرار تھا. اس کے بعد مرتضیٰ، اینڈ ہز ٹرائب واز بنو ہاشم، اور آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم تھا. ٹھیک ہو گیا. ہی واز برن 10th year before the prophet mission اینڈ، اور یہ 10 سال جو پروفٹ نبوت کے 10ویں سال بعد یہ پیدا ہوئے. اینڈ ہی واز میٹر ان دا منتھ آف رمضان ان 40 ہجری. تو اور ان کے جو انتقال ہے وہ رمضان کے مہینے میں 40 ہجری کو جا کے ہوا. تو یہ سارا تعارف ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اگر جی پرسنل کریکٹرسٹکس اینڈ ڈسٹنکشن کی اگر آپ بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واز دا کزن آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم
اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ کزن تھے آپ وسلم کے. پروفٹ پیس بی اپان ہم ٹوک ہم انڈر ہز گارڈنشپ ان دا چائلڈہڈ ٹو شیئر دا برڈن آف ہز انکل. تو جو آپ وسلم تھے انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کی جو گارڈنشپ تھی وہ اپنے سپرد کر لی تھی تاکہ آپ کے جو چچا ہے ان پہ بوجھ کم ہو سکے. تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ پرورش تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ آپ وسلم نے خود کی تھی. سو ہی واز ڈائریکٹلی انڈر دا ٹریننگ آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم رائٹ فرام چائلڈہڈ. تو اس کا کیا ہوا کہ وہ ڈائریکٹلی انڈر دا ٹریننگ تھے آپ وسلم کے انڈر انہوں نے پرورش پائی بچپن سے ہی. ہی واز ویری بریو اینڈ اسٹرانگ. وہ بہت زیادہ مضبوط اور بہادر تھے. ہی کلڈ مینی بریو پیپل آف دا ڈس بلیورز. انہوں نے بہت سارے مشرکین کے جو بہادر لوگ تھے ان کو قتل کیا. اسپیشلی اگر بات کریں تو مرحب کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. مرحب کو آپ نے قتل کیا تھا ان دا بیٹل آف خیبر. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ مرحب کو کس جنگ میں قتل کیا تھا. اینڈ امیر عمرو بن عبد ود. تو یہ ایک نام. اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے عمرو بن عبد ود کو قتل کیا. تو آپ کی بہادری کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے جو بہادر مشرکین تھے ان کو آپ نے قتل کیا. He was the first to compile Arabic rules so that people could easily understand Arabic phrases and especially the Holy Quran. تو آپ نے جو عربی زبان کے جو رولز تھے وہ متعارف کروائے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے جو عربک فریزز تھی جو عربی زبان تھی اس کو سمجھ سکیں اور خاص طور پر قرآن پاک کو سمجھ سکیں. تو یہ ان کے کارنامے ہیں. آگے جی لائف آفٹر ایکسیپٹنس آف اسلام. اور جو زندگی تھی آپ کی اسلام قبول کرنے کے بعد. ہی واز دا فرسٹ امنگ چلڈرن ٹو بیکم مسلم. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ تھے. ایٹ دا ٹائم آف ایکسیپٹنس آف اسلام ہی واز 10 year old. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ جو ہیں وہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 10 سال تھی. ہی واز دا ون ہو روڈ دا پیس ڈاکومنٹ آف دا حدیبیہ اکارڈ. آپ نے جو صلح حدیبیہ لکھی گئی تھی وہ آپ نے لکھی تھی. After the conquest of Makkah on the order of the Prophet peace be upon him, he broke the idol cults of the tribe Banu Tay. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آفٹر دا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے جو بت تھا جس کا نام تھا کلس اس کو جو کہ بنو طے قبیلے کا تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توڑا تھا. تو یہ سارے امپورٹنٹ کویسچن ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. On the occasion of the battle of تبوک اور غزوہ تبوک کے موقع پر the prophet peace be upon him appointed حضرت علی رضی اللہ عنہ his deputy for supervision of the family of the prophet peace be upon him in مدینہ. تو جو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو کہ مدینہ میں تھی. آگے ہے جی he said you have the same relationship with me as ہارون علیہ السلام had with موسیٰ علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو رشتہ ہے وہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. آگے جی ورچوز اینڈ میرٹس کی اگر بات کریں تو ہی ریسیو دا ٹائڈنگز آف دا پیراڈائز ان دس ورلڈ فرام دا ماؤتھ آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. آپ نے جو جنت کی بشارت تھی وہ دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو مل گئی تھی. ہی ہیڈ دا آنر آف بینگ دا سن ان لا آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا جو ہے اعزاز وہ بھی حاصل ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دا پروفٹ ڈاٹر واز میریڈ ٹو ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی جو شادی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. تو یہ ان کی ایک ورچوز آف میرٹ کی اگر بات کریں تو. آگے جی اسکالرلی پوزیشن آف حضرت علی مرتضیٰ کہ آپ کی جو ایک اسکالر کی حیثیت سے آپ کی کیا حیثیت تھی. پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کلیریفائڈ ہز اسکالرلی پوزیشن اینڈ سیڈ آئی ایم دا سٹی آف نالج اینڈ علی از اٹس گیٹ. کہ آپ اسکالرلی کنڈیشن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں علم ہوں تو میرا جو دروازہ ہے وہ علی ہے. تو اتنی زیادہ بصیرت تھی آپ کے پاس. آگے جو ہے ورچو اینڈ میرٹس کی بات کریں دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم patted his hand on the chest of حضرت علی رضی اللہ عنہ and prayed that this heart might be enlightened and uprightness of his tongue. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چیسٹ پہ اپنے ہاتھ مبارک کو لگایا اور کہا کہ آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ جو اچھائی کی راہ پہ چلے گا. آگے جی دا فیچر آف دا کیلیفیٹ آف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ آپ کے جو خلافت کا دور تھا وہ کیسا تھا, وہ کہاں سے شروع ہوا. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. آن 19 ذوالحج 35 ہجری
19 ذی-الحج 35 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹوک دا اوتھ آف ایلیگنس ایز دا فورتھ کیلف ان دا ماسک آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم ان دا مارننگ، کہ صبح کے وقت آپ نے جو چوتھے خلیفہ کے طور پر حلف اٹھایا 19 ذی-الحج اور 35 ہجری کو صبح کے ٹائم، فرام 656 ٹو 661، کہ جو کہ 656 سے لے کر 661 تک آپ کا دور حکومت کے دور خلافت رہا. 4 years and 8 months and 9 days he carried out the affair of caliphate. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ 4 سال 8 مہینے اور 9 دن آپ نے خلافت کا جو ہے وہ معاملات چلائے. After the martyrdom of حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ his caliphate unfortunately suffered from internal disturbances، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جو خلافت تھی وہ اندرونی ڈسٹربنس میں چلی گئی، اندرونی معاملات تھوڑے خراب ہو گئے تھے مسلمانوں کے درمیان. ڈیو ٹو وچ مسلم فاٹ امنگ دیم سیلوز ڈیورنگ ہز کیلیفیٹ، آپ کے دور حکومت کے اندر مسلمانوں نے آپس میں بھی کچھ جنگیں لڑیں کیونکہ کچھ حالات انٹرنل حالات تھوڑے خراب ناساز تھے. ان وچ دا بیٹل آف جمل، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ مسلمانوں نے جو آپس میں جنگیں لڑیں وہ ان کے نام کیا ہیں. وچ دا بیٹل آف جمل، جنگ جمل واز فوٹ ان 36 ہجری، جو کہ 36 ہجری کو لڑی گئی. دا بیٹل آف صفین، اور جو بیٹل آف صفین ہے جو کہ 37 ہجری کو لڑی گئی. اینڈ دا بیٹل آف نہروان ان 38 ہجری، تو یہ نہروان 38 ہجری میں لڑی گئی. ہی رضی اللہ عنہ مووڈ دا سینٹر آف دا کیلیفیٹ فرام مدینہ ٹو کوفہ ڈیو ٹو انٹرنل ڈسٹربنسز، کہ اندرونی معاملات جو خراب تھے ان کی وجہ سے آپ نے جو خلافت کا جو دارالحکومت تھا وہ مدینہ سے کوفہ شفٹ کر دیا. تو ان کے دور حکومت میں مسلمانوں کے جو آپس کے انٹرنل افیئر تھے وہ زیادہ اچھے نہیں تھے، اور مسلمانوں نے آپس میں بھی کچھ جنگیں لڑی تھی جو کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈیوائڈیڈ دا کنگڈم انٹو ڈفرینٹ پروونسز اینڈ اسٹیٹس، آپ نے مختلف صوبوں اور ریاستوں میں اپنی خلافت کو تقسیم کیا، جن میں کہ مختلف نام لکھے ہوئے ہیں: مکہ، مدینہ، بحرین اینڈ عمان، یمنی، سیریا، جزیرہ. تو یہ سارے اسٹیٹس ہیں جو کہ آپ کی خلافت کے اندر آتے تھے. ان آل دیز ایریاز سچ پیپل ور اپوائنٹڈ ایز جج، قاضی. ان تمام علاقوں کے اندر آپ نے ججز مقرر کیے جن کو قاضی کہتے تھے. ہو آر دا موسٹ رسپیکٹڈ اینڈ ہوز ڈیسیژن آر ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل، جو کہ معززین تھے لوگ علاقے کے، اور جن کے جو فیصلے تھے وہ تمام لوگوں کو ایکسیپٹ ہوتے تھے. تو یہ آپ کی خلافت کا امپورٹنٹ میئر آف دا کیلیفیٹ. آپ نے دور حکومت میں کون کون سے امپورٹنٹ میئر لیے؟ ڈیورنگ دا رین آف حضرت علی رضی اللہ عنہ اے سسٹم آف ریفارمنگ دا مارکیٹس واز اسٹیبلشڈ، کہ جو مارکیٹ کو بنانے کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کی دور خلافت کے اندر شروع ہوا. ہی ہمسیلف یوز ٹو وزٹ دا مارکیٹس اینڈ گیو ایڈوائس اینڈ انسٹرکشن ٹو دا پیپل، آپ خود مارکیٹ کو وزٹ کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحتیں دیتے تھے اور انسٹرکشن دیتے تھے. ہی فکس دا کاسٹ آف کلودنگ اینڈ فوڈ فار دا پریزنر، آپ نے قیدیوں کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام کیا. اس کے بعد پولیس انسپیکٹر ور اپوائنٹڈ، پولیس کے جو انسپیکٹر تھے وہ اپوائنٹ ہوتے تھے. پروونسز ور گیون اٹامنی، اور جو صوبے تھے ان کو خود مختاری دی آپ نے. ان ایڈیشن دا گورنرز ہیڈ دا پاور ٹو چوز دیئر منسٹرز اینڈ ایڈوائزر اینڈ سول سروینٹس فرام دا آرمی اینڈ ایون فارمولیٹڈ فارن پالیسیز، کہ جو گورنر تھے ان کو کھلی آزادی تھی کہ وہ اپنے صوبے میں تمام جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کو نامنیٹ کر سکتے تھے. آخر دا مین فیچر آف دا علاوی کیلیفیٹ ڈیورنگ ہز رین، آپ کے دور حکومت کے اندر لائک دا پریویس سلائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ دا سسٹم آف شورا کنسلٹیشن واز فالوڈ، جیسے کہ پچھلے تمام خلفائے راشدین نے جو شورا سسٹم ہے اس کو فالو کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس کو منوان فالو کیا گیا. ہی رضی اللہ عنہ میڈ اسپیشل ارینجمنٹ فار کمانڈنگ واٹ واز گڈ اینڈ فاربیڈن ایول، آپ نے خاص طور پر زور دیا کہ برائی کو روکا جائے اور جو اچھائی ہے اس کو پھیلایا جائے آپ کی جو دور خلافت تھا اس کے اندر. اپارٹ فرام دیٹ، اس کے علاوہ ہی اپوائنٹڈ انفارمرز ٹو مانیٹر دا گورنرز اینڈ ورکر ان آرڈر ٹو بی اویئر آف دیئر پرفارمنس، کہ آپ نے جو گورنرز تھے یا جو ورکرز تھے ان کے اوپر بھی ایک چیک مقرر کیا اور مختلف انفارمرز کو تعینات کیا گیا تاکہ وہ ان کی جو پرفارمنس ہے ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے سکے. تو یہ وہ مین فیچر تھے آپ کی خلافت کے. اس کے ساتھ ہی آپ کا جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیسن نمبر 23. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.